السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الفت مغل اور میں عمران بھٹی۔ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑھتی تلخیاں معاملات کو سلجھانے کی بجائے مزید بگاڑ رہی ہیں اور بیان بازی اس معاملے میں حالات کو خراب کرنے میں سب سے بڑی وجہ ثابت ہو رہی ہے۔ کیا معاملات مذاکرات کے حد سے آگے نکل گئے ہوئے ہیں اور اب اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں؟ اگلا ایشو یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی حکومت کی سیڑھی کھینچ لی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 27 نشستیں تقریباً واپس لے لی ہیں اور سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گورنر پنجاب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ آج گورنر پنجاب کی حلف برداری کی تقریب میں ایسے کیا ہوا، یہ کون سے مناظر تھے جو نیشنل میڈیا نے آپ تک نہیں پہنچائے، لیکن ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اندر کی باتیں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ بھٹی صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ معاملات سنبھلنے کے بجائے سلجھنے کے بجائے تلخیاں آ رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک سال گزر گیا ہے، ایک سال کے بعد ہم اس سانے سے کچھ سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن لگ رہا ہے کہ فریقین کے درمیان تو تلخیاں بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیے عرفہ بھائی، جب تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی تو بہت ساری چہمگوئیاں چل رہی تھی کہ شاید جو ہے بیک ڈور رات سے چل رہے ہیں یا کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ نکالا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے آپس میں بیٹھنے کے چانسز نظر آ رہے تھے۔ جس طرح کی گفتگو، جس طرح کے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ایک دم سے ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں وہ پھر اپنا سارا جو موقف ہے پی ٹی آئی کے بارے میں رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کس طرح کیا ہوا 9 مئی کے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ان لوگوں سے۔ پھر اور انتشاری ٹولہ قرار دیا نا ان کو، اور اس کے بعد پھر جس طرح پی ٹی آئی نے ریئیکٹ کیا، اس کے اوپر پی ٹی آئی نے ریئیکشن دیا، اس سے بالکل واضح نہیں ہے، یا بالکل واضح ہو گیا، بلکہ یہ چیزیں ساری واضح ہو گئی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا فوج کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو یا بات چیت کا عنصر موجود ہو، کوئی ایسی توقعات بھی ہم رکھ سکیں۔ فی الحال جو جس طرح کی آگ لگی ہوئی ہے، اور بارہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تو ایک دفعہ مطالبہ کیا گیا کہ معافی مانگ لیں آپ صدقے دل سے، تو اس کے بعد جو بات چیت ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، یعنی کہ آگے چیزیں معاملہ چل سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اسی وقت رؤوف حسن نے پریس کانفرنس کی اور چیزوں کے اوپر انہوں نے مسترد کیا کہ آپ کس طرح ایک جماعت کو انتشاری ٹولہ کہہ سکتے ہیں، اور جس کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا، اور اس کے بعد پھر 8 تاریخ کو جو سیمینار رکھا گیا اسلام آباد میں تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کی جانب سے کہ آئین کے پاکستان کا تحفظ کیسے اور کیوں، تو اس کے وہاں پہ پھر جو گفتگو ہوئی، عمر ایوب نے جو گفتگو کی، لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ نے مارشاء اللہ لگائے، مارشاء اللہ لگانے کی وجہ سے آپ معافی مانگے، اور اسی طرح عمر ایوب نے پریس خطاب کیا، شبلی افراد نے خطاب کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ساری ہیں جو اس وقت ہیٹ آف دا مومنٹ تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا، یہی لگ رہا تھا کہ اب یہ معاملہ نہیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا چلو اب کچھ تھا ایک جو 4 دن میں ہوا ہو، لیکن آج جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اعلامیہ آیا نا وہ بہت سخت ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے پورا اعلامیہ پڑھتا کیونکہ ٹی وی چینل نے اس کو آنر نہیں کیا، نشر نہیں کیا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کرے گا جس طرح کا اعلامیہ۔ اچھا، پہلی بات تو انہوں نے اپنی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں 9 مئی کو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور کروڑوں پاکستانی میں نمائندہ جماعت کے خلاف ریاستی وسائل برپا کیا گیا، جھوٹا، زہریلا، گمراہ کن اور بے بنیاد پروپیگنڈا جی وہ ہمارے خلاف کیا گیا، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ اعلامیہ میں انہوں نے کہا اس کو سارا جھوٹا پروپیگنڈا اور سب کچھ مسترد کیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس کانفرنس غیر آئینی، غیر قانونی اختیارات سے تجاوز اور تضادات کا مجموعہ اور افواج پاکستان کی ساکھ اور آئینی کردار کے نہایت منفی اثرات کی حامل قرار دے کر اس پریس کانفرنس کو پی ٹی آئی کور کمیٹی نے مسترد کیا، ٹھیک ہے، اس پوری۔ اور اس کے بعد اور یہ بھی کہا جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ معافی مانگی جائے، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ کروڑوں پاکستانیوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کو انتشاری گروہ قرار دے کر معافی کا مطالبہ بھی ہم لوگ متفقہ طور پر مسترد کرتے ہیں، یعنی کہ ساری چیزیں مسترد کرتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف خصوصاً بانی چیئرمین عمران خان کے تسلسل سے 9 مئی کی فالس فلیگ آپریشن کی مذمت کی گئی اور جلاؤ گراؤ، نہتے شہریوں کو بیوانہ قتل سمیت پرتشدد واقعات کی ذمہ داروں کے تعین کے لیے اعلیٰ سطحی کمیشن جو ہے عدالتی وہ بنایا جائے اور وہ اس کی ساری تحقیقات کرے۔
اور انہوں نے مذمت اس بھی کی اپنے. اچھا سارا جو اعلامیہ ہے اس میں مذمت اور جو ان کے اوپر الزامات ان کو مسترد کرنے کا کوئی چیز اس یعنی میں. کہ سانحہ 9 مئی کی مذمت کی گئی ہے لیکن جو ان پہ الزام لگایا گیا اس کو مسترد کیا گیا ہے. بالکل کیا ہم ایسے مانتے نہیں؟ نہیں مانتے. اور وہ اس کو اپنی پوری کمیٹی نے اس کو فالس فلیگ آپریشن کی قرار دیا 9 مئی کو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ کی جائے. خاص طور پر اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی معافی مانگی جائے. ہمارے چار دیواری کا جو تقدس استعمال کیا گیا, ہمارے لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے, لوگوں کو نہتے لوگوں کو اٹھایا گیا, خواتین کی بے حرمتی کی گئی, ہمارے رہنماؤں کو ٹارچر کیا گیا, ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی. یہ سارا انہوں نے اپنی کور کمیٹی جو ہے اس کو اس میں انہوں نے آج اعلامیہ جاری کیا. اور خاص طور پہ کور کمیٹی کی جانب سے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے جو ٹریبیونلز کے لیے 6 ججز الیکشن کمیشن کو نام دیے تھے اور ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹریبیونلز کے لیے ججز کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا, اس کی انہوں نے مذمت کی. اور انہوں نے کہا کہ فی الفور جو ہے ان کے ٹریبیونلز کا جو نوٹیفیکیشن کیا جائے تاکہ جو اپلیکیشنز ہیں پینڈنگ ہیں الیکشن کمیشن میں تحفظات الیکشن کے حوالے سے, تحفظات کے حوالے سے, دھاندلی کے حوالے سے, تاکہ ان کے اوپر فیصلہ ہو سکے. پھر ایک اور چیز یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, شاید آپ نے دیکھا ہو کہ آپ ٹویٹر یا ایکس کے اوپر آپ نے دیکھا ہو کہ NA 148 ملتان میں ضمنی الیکشن ہونا ہے جس میں بیرسٹر تیمور ملک ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اور قاسم گیلانی ہے پیپلز پارٹی. اور قاسم گیلانی نے ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے جس میں بیرسٹر تیمور ملک ہے ایک, اور اس کے پوسٹر میں عمران خان ایک سائڈ پہ نواز شریف ہے, شاید آپ نے دیکھی ہو. تو اس کو انہوں نے بڑا اس کو کہا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں حکمران جماعت کی جانب سے NA 148 ملتان میں ضمنی انتخاب کے دوران جعل سازی سے نواز شریف کی تصویر لگا کر تحریک انصاف کے امیدوار کی انتخابی مہم پر منفی اثر ڈالنے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں ہم لوگ. یعنی کہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے, یہ کہ پیپلز پارٹی یہ شرارت کر رہی تھی کہ نواز شریف اور عمران خان ایک پیج پر ہیں. جی یہ ان کی طرف سے اس کو شیئر کیا گیا کہ یہ نواز شریف کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیپل پارٹی, اور پیپل پارٹی میدان میں ہے اور مسلم لیگ ان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے وہاں پہ. چلو اس طرف آتے ہیں. لیکن بھٹی صاحب یہ جو تلخیاں بڑھ رہی ہیں, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سانحہ 9 مئی سے ہم نے کچھ سیکھا ہے اور بحیثیت قوم ہم اس کے محرکات ڈھونڈیں گے اور آئندہ اس طرح کے واقعات کا کلا کما کرنے کے لیے کوئی ایک پالیسی دیں گے, اور آئندہ جو کرے گا یا جس نے اب جو کیا ہے ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. نہ ملزمان کو سزا ملی, جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان کو بغیر کسی آئین قانونی کارروائی کے معاف کر دیا گیا. فی الحال ہم صرف بیان بازی, اوے میں تینوں ویکھ لاں گا, وہ کہہ رہا ہے میں تینوں ویکھ لاں گا, یہ تو سر اور بگاڑ پیدا کرے گی ہمارے درمیان. دیکھیے بالکل جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, بیانات آ رہے ہیں, اور اس چلیں DGI/SPR نے تو پریس کانفرنس کی, اب DGI/SPR کے جو خود ساختہ سیاسی ترجمان بن گئے ہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ نقصان پہنچا رہے ہیں, اصل وہ جلتی کے اوپر تیل پھینک رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کیونکہ بینیفٹ ان کو ہے نا, بینیفیشریز وہ ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح معاملات جو ہیں مزید کشیدگی کی طرف ہی رہیں یا کشیدہ ہی رہیں, ان میں کوئی سلجھاؤ نہ آئے ان معاملات میں. جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اس کو کم نہ کیا جا سکے تاکہ فائدہ وہ لیتے رہیں, فائدہ وہ اٹھاتے رہیں. تو اس وقت بینیفیشریز جو ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو اس 9 مئی کو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ٹھنڈا ہو, وہ تو چاہیں گے کہ 9 مئی کا واقعہ فار ایور رہے تاکہ ہماری سیاست اور ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں. جس طرح PTI نے ریئیکٹ کیا ہے DGI/SPR کی پریس کانفرنس کے اوپر, تو میں اسے ایک اور اینگل سے بھی سوچتا ہوں کہ جو PTI کے لوگوں سے تھوڑی بہت گفتگو ہوئی, اندازہ ہوا کہ وہ اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ اگر PTI اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتی اور معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کرتی ہے تو یہ ہوگا کہ PTI کے اوپر چڑھائی کر دی جائے گی اور PTI کو ایک جو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ سچ ثابت ہونے کی طرف ہوں گے اور PTI جو ہے نرمی کی طرف جائے گی. اور اس طرح اب ڈسکشن میں آ رہا ہے کہ جو سننے میں کہ PTI کے اوپر جو ہے پابندی لگا دی جائے, بین کر دیا جائے PTI کو, اور جس طرح رانا ثناء اللہ نے بھی کہا. تو یہ وہ سارے فیکٹر ہیں کہ PTI اس وجہ سے بھی ریئیکٹ کر رہی ہے کہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے. بہت ہو گیا, جو ہونا تھا, جو کرنا تھا وہ کر لیا, سب کچھ ہوا, برداشت کیا, لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن مجھے بھٹی صاحب لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا یہ ایک طرز عمل بن گیا ہوا ہے. دیکھیں آپ کو شاید یاد ہوگا جب مسلم لیگ نون مشکل میں تھی اور مریم نواز شریف صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد
اس وقت کے DGISPR پاکستان کی مسلح افواج کے اعلیٰ افسران کے نام لے کر، جنرل عرفان ملک اور بہت سارے لوگوں کے نام لے کر وہ بات کرتی تھی. تو پھر انہوں نے جب ان سے کہا گیا تو کہ آپ کس طرح کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جملہ. تو کیا پاکستان تحریک انصاف بھی اسی فارمولے پر عمل کر رہی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی؟ دیکھیے PTI میرا جو میں سونا PTI مفاہمت والی تو بات نہیں کر رہے، لڑائی والی بات کر رہی ہے. وہ لڑائی والی بات بھی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ صرف واپس کر دیں، ہمیں ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کریں، اور جو آپ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں یا چیزوں میں آپ کی مداخلت ہے وہ نہ ہو. یہ ان کا اپنا PTI کا موقع. اور اسی کو ہم نے رات کو بھی دیکھا کہ اس طرح مولانا فضل الرحمان وہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ اپنا ایک لشکر لے کے باہر نکلے ہوئے ہو تو وہ تو PTI سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور انہوں نے تو یہ کہا کہ مجھے تو اس تحریک کو نہ چلانے کے لیے آفرز کی گئی ہیں، پیشکش کی گئی ہے کہ آپ یہ تحریک نہ چلائیں، آپ اپنے مسائل بتائیں. ٹھیک ہے آپ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے مسترد کر دیا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، عوام کی بات ہوگی، مینڈیٹ جو پبلک مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے، جس جماعت کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو دیا جائے، اپنی مداخلت بند کی جائے. تو یہ ساری وہ چیزیں یہ صرف PTI نہیں کر رہی، پس پردہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نون لیگ کیا کہتی ہے. آپ نہیں ان کے ساتھ بیٹھتے، میں نہیں بیٹھتا، کہ ہمارے پاس نہیں آتا. اصل میں ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں نا، وہ جس سے محبت کرتے ہیں پھر حد سے گزر جاتے ہیں، پھر جب نفرت کرتے ہیں تو پھر کمال ہی کرتے ہیں. مسلم لیگ نون اندر سے بڑی خوش ہے اس لڑائی پہ، بہت زیادہ، کہ اچھا ہوا ہے یہ ہو، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ کون اس ملک میں متاثرہ ہے؟ 3 بار اقتدار ان سے جا چکا ہوا ہے. تو یہ وقتی عشق محبت ہے میرے خیال میں، یہ بھی عشق کی جاویدانی نہیں ہے. مجھے جہاں پہ لگ رہا ہے سر کہ یہ جو تلخیاں بڑھ رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت کا پتہ بھی گول ہو سکتا ہے، جمہوریت کی بساط لپیٹی جا سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں لڑائی جھگڑا بڑھے گا. اب مسلم لیگ نون یا پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کبھی بھی 9 مئی پر پانی نہیں ڈالنے دیں گی. وہ کہیں گے کہ پیٹرول چھڑکو، بوتلوں میں کہو کہ پانی ہے، ہو اس میں پیٹرول، بیانیہ نہیں ہے تاکہ یہ لگی رہے، یہ لڑائی چلتی رہے تو ہمارے مزے ہیں. لیکن اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے. آپ 9 مئی نکال دیں تو کیا بچتا ہے PTI نون لیگ کے پاس؟ اور کچھ بھی نہیں. جماعت پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بیانیہ نہیں رہا نا. ان کے پاس 9 مئی کا بیانیہ، الیکشن کس بنیاد پہ لڑا ہے انہوں نے، کس کا حصہ لیا؟ 9 مئی. اب جہاں بولتے ہیں 9 مئی، پریس کانفرنس ہوتی ہے 9 مئی. ارے بھائی 9 مئی جن کا ہے ان کو کرنے دیں. آپ جن کا ایشو ہے، جن کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، جس پارٹی کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ، جس ادارے کے ساتھ، ان کو کرنے دیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ بینیفیشریز ہیں. اور یہ بینیفیشریز ہیں جو اس 9 مئی کے واقعات کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے، اس معاملات کو سلجھنے نہیں دیتے. یہ اصل میں وہ کریکٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسی طرح جو نوک جھونک جو معاملات ہیں یہ چلتے رہیں، تاکہ بیچ میں جو فائدے مل رہے ہیں، جو فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ کس ایسے کرداروں کی لاٹریاں نکلی ہیں، ایسے کرداروں کی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اصل پتہ کیا، جو DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے نا، انہوں نے کسی جماعت کا نام نہیں دیا، انہوں نے انتشاری ٹولہ اور اس طرح کی سمپل 9 مئی کی بات. 9 مئی کون سی جماعت ہے یہ تو اب ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے بعد ہمارے نام نہاد تجزیہ نگار ہیں نا، وہ تجزیہ نگار، انہوں نے اگر جو بات DGISPR صاحب نے نہیں بھی کی نا، ان کے منہ میں وہ جملے ڈالے گئے اور مفروضوں کی بنیاد پہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوا ہے. ہمارے وہ چیزیں لگا کے یہ جو PTI کا بیانیہ آیا ہے، اعلامیہ آیا ہے کور کمیٹی کا، یہ بڑا سخت بیانیہ ہے. دیکھیں یعنی کہ جو بھی DGISPR صاحب نے بات کی، جو الزامات لگائے، وہ سارے کے سارے مسترد کر دیے گئے. ایک تو یہ ہوا ہے کہ وہ پریس کانفرنس ضرورت سے زیادہ لمبی ہو گئی تھی، سوال لیے جاتے ہیں لیکن اتنا ہی اس کو اوپن فورم نہیں چھوڑا جاتا. ظاہر ہے پوری دنیا اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں وہ چیزیں جا رہی ہیں اور اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا سوچ کیا رہے ہیں عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے؟ دیکھیں عمران خان نے تو اپنا سارا کچھ سامنے رکھ دیا ہوا ہے نا کہ بیٹھ رہے کرنے، بات چیت کریں، ہم لوگ تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ بات چیت کا کوئی وے فارورڈ بھی تو ہوتا ہے نا، آپ کوئی ایجنڈا تو ہوتا ہے نا آپ کا، آپ کوئی نقطہ تو رکھتے ہیں نا سامنے کہ یار اس نقطے پہ بیٹھ کے بات کریں آپ.
وہ یہ تو کہہ نہیں رہا کہ مجھے معاف کر دیں، وہ یہ تو کہہ نہیں رہا میرے کیسز معاف کر دیں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا میری وائف کو معاف کر دیں، وہ کہہ رہا ہے میرا مینڈیٹ واپس کر دیں، مینڈیٹ کے اوپر بات کریں، جو میرے ساتھ دھاندلی ہے میری جماعت کے ساتھ اس کے اوپر آئیں، بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں، بیٹھنے کے تیار ہے۔ اس کے علاوہ بتائیں نا عمران خان کی کیا ڈیمانڈ ہے، کوئی سنی ابھی تک؟ عمران خان کے مخالف تجزیہ نگار جو صحافی ہیں بنے ہوئے، کیا انہوں نے کبھی کسی نے کہا کہ عمران خان نے یہ کہا؟ وہ کہتے ہیں ان کے بلکہ سوری وہ کہتے ہیں عمران خان معافیاں مانگ رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے، ڈیلیں کر رہا ہے۔ وہ تو جھوٹ کا پلاپ دیکھیں، یہ ڈیلے والی بات ہے جو ان کی کور کمیٹی کہہ رہی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ اور جو انہوں نے عارف الوی صاحب سے گفتگو کی ہے، دیکھیں عارف الوی بہت امپورٹنٹ کردار ہے، ہم کل 2 دن سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ عارف الوی صاحب جو متحرک ہوئے ہیں یا جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ کسی وجہ سے ہیں۔ عارف الوی صاحب 4 دن یہاں پہ 3 دن لاہور میں گزارتے ہیں، پھر ویری نیکسٹ ڈے وہ پٹیالہ پہنچتے ہیں سیدھا عمران خان سے ملاقات کے لیے۔ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، باہر آ کے وہ اپنی روایتی پارٹی پالیسی کے مطابق بیان دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ، پس پردہ کچھ چیزیں اور چل رہی ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے عارف الوی صاحب کو اہم ذمہ داریاں یا اہم ٹاسک جو ہیں وہ سونپے گئے ہیں۔ دیکھیں عارف الوی صاحب نے پی ٹی آئی کا ورکر کیوں ناراض تھا عارف الوی سے، کہ عارف الوی کو جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں رہا تھا، اور عارف الوی جو نہیں کر رہا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا، یہ تاثر تھا کہ عارف الوی صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب اگر یہ تاثر بھی مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی کے ورکر کا یا عام لوگوں کا کہ عارف الوی نہیں کچھ کرے گا، جب صدر پاکستان تھے کچھ نہیں کرنا، وہ کنٹرول ہے ہر چیز، وہ ہاتھ چاہیے، وہ اگر اس چیز کو بھی دیکھیں پھر اس کا مطلب ہے ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تو تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اب بھی ہوگی۔ اب یہ چیزیں اس انڈرسٹینڈنگ کو لے کے اب ہم دیکھیں کہ جس طرح وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، متحرک ہوئے ہیں، تو یقیناً پھر کوئی نہ کوئی بات چیز یا کچھ نہ کچھ جو ہے پس پردہ چل رہا ہے، کچھ سم تھنگ کوکنگ۔ یہ تلخیاں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بیسیکلی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھ میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن جو سچویشن بظاہر نظر آ رہی ہے نا، دیکھیں اس کا الٹیمیٹلی حل ایک ہی ہے، شوٹ تو آپ کر نہیں سکتے، آپ نے بیٹھنا ہی ہے نا، اس کو سارٹ آؤٹ ہی کرنا ہے نا چیزیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، حل بات چیت ہے، اور وہ اس کے لیے قوتیں جو ہے متحرک ہوں گی، شاید ہو گئی ہوں کہ جس طرح کے اوپر تلخیاں بڑھ گئی، کیونکہ وہ پنجابی کہتے ہیں نا ہاتھیاں دی لڑائی دے نقصان جڑا گھاہ دا ہوندا، یعنی کہ گھاس کا نقصان ہوتا ہے، تو وہ نقصان پبلک کا ہو رہا ہے، عوام کا ہو رہا ہے۔ مجھے نا اس میں اور زیادہ اس لیے ڈر لگ رہا ہے چیزوں سے کہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا 9 مئی کو خطاب، یا جو چل رہا ہے چیزیں چلی ہیں، اور پھر علی امین گنڈا پور کی وہ تقریر کہ تم گورنر راج لگا کے دکھاؤ، میں گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لوں گا۔ بالکل، یہ ایک اکائی کہہ رہی ہے، یہ چیزیں ساری بات۔ منتخب وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی سی اور بات بتاؤں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی کی پریس کانفرنس ہے نا، وہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک دم سے آ گئی ہے، نہیں ظاہر ہے پلاننگ ہوتی ہے۔ اس میں ایک بڑا کردار ہے عمران خان کا ٹیلی گراف میں لکھا گیا خط، وہ بڑا کردار ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان کا آرمی چیف کے اوپر الزام لگانا کہ اگر میری وائف کو کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے یا مجھے مارنا چاہتے، اب یہی حل رہ گیا۔ ججز کی مداخلت والا ایشو تھا، اس کے اوپر بڑی لہدیں ہو رہی تھی۔ یہ 3-4 نا فیکٹر تھے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ڈی ایس پی آر ویسے ہی آگے آ کے پریس کانفرنس شروع کر دیے۔ یہ وہ 3-4 فیکٹر تھے جنہوں نے اس پریس کانفرنس کے جنم کا سبب بنے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ فیکٹر، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ اس طرح تو بہت سارے معاملہ، جس طرح ٹیلی گراف میں خط لکھا، پھر انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی بات کی، فوج کے اوپر الزام لگایا، مینڈیٹ چوری کا الزام لگایا، عاصم منیر کے اوپر الزام لگایا، آرمی چیف کے اوپر، تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو وجوہات بنی۔ لیکن اس کے بعد، اس وجوہات کے بعد جو ابھی تک کا ریئیکشن، جس طرح کی پی ٹی کی اسٹیٹمنٹ، جس پارٹی پالیسی کی جو آ رہی ہے، وہ بظاہر بڑی خطرناک ہے کہ یہ بہت شدید ٹکراؤ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ہاں ایک اور فیکٹر تھا، میں آپ کو آرمی پریس کانفرنس سے ایک روز قبل جو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی، اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ اس سے پہلے کوئی اور بات کرے یا ڈیمانڈ کرے، کچھ بتا دیا جائے کہ ہمارے ارادے کیا ہیں، واضح ایک لائن ڈرا کر دی گئی۔
اور پی ٹی آئی کی طرف سے ملاقات، اس کے اوپر کافی رد عمل نون لیگ کی جانب سے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میٹر کر رہی ہیں. اب نون لیگ کا، حکومت کا رویہ اس سارے کیس میں، اس سارے دونوں فریقین کے درمیان، پھر دونوں فریقین کی اپنی تلخیاں ہیں، اور پی ٹی آئی جس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے. یہ معاملہ بڑی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈرا کر رہی ہے کشیدگی والی لائن، بڑی لائن ڈرا کر رہی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی، یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی اس وقت تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، دیکھیں غصے میں انسان ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے. دونوں جانب سے اس معاملے کو پہلے ختم کیا جانا چاہیے. کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا دیں، کچھ ملک کے مشہور شرفا یا ریٹائرڈ جج یا حاضر سروس جج، یہ کچھ طرح کی پالیسی بنائیں کہ ہم نے 9 مئی سے نکلنا کیسے ہے. ابھی تو مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ شاید 9 مئی کو 1 سال مکمل ہوا ہے. اب کیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 9 مئی، پہلے 9 مئی سے زیادہ میں اس لیے زخم دے کے گیا ہے کہ اب زبان کی جنگ شروع ہو گئی ہے. اور مولا علی کا قول ہے کہ زبان کا وار تلوار کے وار سے زیادہ گھاؤ لگاتا ہے، زیادہ وہ کاٹ رکھتا ہے. تو میرے خیال میں ہم سمجھ نہیں رہے اس واقعے کو، اور یہ کچھ شاید کوئی ہماری اس میں انائیں آڑے آ گئی یا کیا معاملہ ہے. ظاہر یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اس طرح ریئیکٹ نہ کرے. علی امین خان گنڈا پور صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی ہیں، انہیں تھوڑا سا مزاج میں ٹھیک ہے تلخیاں ہیں. دوسری جانب بھی ہمارے خاص کر جو تجزیہ نگار ہیں، سیاستدانوں سے تو کچھ ہے نہیں، احتیاط کے ساتھ اس پہ بات کی جائے. ان کی پھر ظاہر ہے اب دیکھیں نا سر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے باقی سب ختم کریں. ظاہر ہے ایک فریق اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ یہ میں نے کیا ہے، تو اب اس کا کون حل نکالے گا؟ ظاہر عدالتیں نکالے گی. تو عدالتوں کے فیصلوں کا یا تو انتظار کیا جائے، یا ملزمان کے چلان پیش کیے جائیں، یا کوئی ٹروتھ کمیشن بنا دیں، کچھ کریں تو صحیح. یہ دیکھیں، آپ کسی کو پہلے آپ کو کسی پہ الزام ثابت کرنا تو ہوگا نا. آپ الزام لگا رہے ہیں، ثابت کریں. ظاہر ہے آپ ثابت کریں. پھر جب آپ محض دوسری جانب سے بھی الزام آئے گا. ہے ہمارے ہاں جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اس کو ہی کہتے ہیں کہ اپنی بے گناہی ثابت دیکھیں نا، کرو. جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو کہا گیا کہ آصف زرداری ہیں جی، بینیفیشری کون ہے، فرسٹ بینیفیشری کون ہے. تو یہ چیزیں تو اب مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی حکومت میں، اب کیا آصف زرداری صاحب صدر بن سکتے تھے 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں؟ کیا پرائم منسٹر بن سکتے شہباز شریف؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کہاں بن سکتے تھے. اس کا مطلب بینیفیشری تو یہ ہے سیاستدان. اصل میں فائدہ جو اٹھا رہے ہیں یہی لوگ ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہے، اور اصل یہی چیز چاہتے ہیں کہ لوگ کے معاملات حل نہ ہو. اصل بٹ صاحب اس میں نا کچھ ذاتی انائیں پھنسی ہوئی ہیں. اصل میں ضد انائیں ہیں، اور ان کو جب تک یہ جب تک نہیں ختم ہوگی، دیکھیں تب تک یہ معاملات اسی طرح الجھتے رہیں گے. بالکل آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. میرے خیال میں آگے بڑھنے کا صرف یہی راستہ ہے کہ اس 9 مئی کو ہم ایک دفعہ تو بھلائیں، اور اس حد تک اس پہ ساتھ رہیں کہ بھائی جو اس میں ملوث ہے جنون. وہ تو پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی ہے. ہاں، وہ تو پہلے عمران خان کو جس دن چھوڑا گیا تو اب نیکسٹ ڈے اس وجہ سے سانِ 9 مئی کی وجہ سے جو نفرتیں پیدا ہوئی ہماری قوم میں، اب سوچیں وہ نفرتیں کتنی جنریشن میں جائیں گی. جو پنجاب پولیس نے کیا، کسی کو پتہ ہے یا نہیں، پنجاب پولیس تو اپنی دہاڑیاں لگاتی رہی، اور اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ شاید یہ سمجھا گیا کہ کوئی کروا رہا ہے، لیکن وہ تو مال کے لیے، پیسے کے لیے کر رہے تھے. پھر ان کو آپ نے پوچھا تک کسی نہیں، ابھی تک وہی سارے لوگ. بلکہ لیکن آئی جی صاحب سے پوچھا جانا چاہیے تھا، سی سی پی او صاحب سے پوچھا جانا چاہیے تھا، ڈی آئی جی صاحب سے پوچھا جانا چاہیے تھا، متعلقہ ایس پی سے پوچھا جانا چاہیے تھا، چیف منسٹر سے پوچھا جانا چاہیے تھا. لیکن ان سے پوچھنے کے بجائے ان سب کو عہدے دے دیے گئے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، خدا کے لیے 9 مئی سے کچھ سیکھا جائے اور معاملات کو بیٹھ کے حل کیے جائے. یہ زبانی جمع خرچ اور جو لفظی جو جنگ ہے، یہ معاملات کو اور الجھائے گی اور نقصان ہوگا ملک کا، عام آدمی کا، غریب آدمی کا. غریب پہلے ہی رول گیا ہوا ہے. بھٹی صاحب ساڈا حق ہے رکھ، 27 سیٹیں نون لیگ واپس چھن گئی. دیکھیں کل گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں رانا آفتاب صاحب جو ہیں مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو، اچھا انہوں نے ایک ہی پوائنٹ اٹھایا اور اسی پہ بازید رہے. اسپیکر کو انہوں نے لاجواب کیے رکھا. ہاں، جو ریئلٹی تھی اسپیکر لاجواب تھا، اور اسپیکر یہ ایڈمٹ کرنے پہ مجبور ہوا
کہ آپ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ ویلڈ ہے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا سراہا کہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ بہترین ہے. اس سے دوسرے جو پارلیمنٹیرین جو کہ جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا جو صرف حاضری لگانے آتے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سیکھیں کہ کس طرح ایک آئینی نقطے کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ سیر اصل گفتگو ہے, یہ سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ رانا صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہے اس وقت جو ہیں وہ پنجاب. نون لیگ کو کتنی سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہ گزشتہ روز سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو نہ بیٹھنے دیں, آپ ان کو نہ بیٹھنے دیں. سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دے دی ہے, ان کا آ گیا فیصلہ. اچھا اس کے بعد جب یہ اسپیکر صاحب نے انہیں کہا کہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ میرے پاس ابھی تک آرڈر نہیں آیا الیکشن کمیشن کا تو اس لیے بیٹھ جائیں. تو ساری نون لیگ نے وہ خواتین جو ریزرو سیٹ پہ آئی ہوئی تھی انہوں نے ڈیسک بجانے شروع کر دیے اور طنز شروع کر دیا رانا صاحب کے اوپر. اسپیکر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ واہ 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 کیا. لیکن آج اسی اسپیکر نے, اچھا ایک اور بات مزے اس میں تھوڑی سی عزت رکھ لی ان مخصوص نشستوں والی خواتین کی. انہیں فون کر کے کہہ دیا گیا تھا آج آپ اسمبلی نہ آئیے گا, کہ کھرا پکڑیا گیا اندر نہ آئیے, اسمبلی نہ آنا. انہیں بتا دیا گیا کہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے, آپ کی رکنیت معطل کر دی گئی. اچھا پھر وہ لسٹ بھی پرووائڈ کر دے گی سیکیورٹی کو, عملے کو. پنجاب یہ لوگ اندر نہ آئیں. یس پنجاب اسمبلی اس میں 24 خواتین ہیں مخصوص نشستوں پر اور 3 اقلیتی نشستوں پہ. ٹھیک ہے, اور یہ خواتین کی یہ جو لسٹ تھی 27 لوگوں کی مخصوص نشستوں کی, یہ پنجاب اسمبلی کی جو سیکیورٹی تھی ان کو پرووائڈ کر دی گئی کہ آپ نے ان کو اندر نہیں آنے دینا. ہائے اللہ, ان کے تو دلوں پہ چھریاں چل رہی ہوں گی کہ اجلاس چل رہا ہے. تو کتنے پیسے ملتے ہیں روزانہ کے؟ تقریباً یہ ان کا 4.5-5 لاکھ روپے ماہانہ بنتا ہے, یہ ان کا ہے. ٹھیک ہے, سارا اس میں یہ چیزیں. پھر اجلاس کی جس دن آنا ہوتا ہے وہ فیس حاضری وغیرہ لگانی ہوتی ہے. تو پھر اس کے علاوہ اندر ڈسپینسری ہے, فری ادویات وہاں سے ملتی ہے, فیول کارڈز ہوں گے ان کے, سب کچھ بڑا کچھ ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, سب بند ہو گیا, سب بند ہو گیا نا, وہ لٹ گئے پٹ گئے سب کچھ. ٹھیک ہے, روئیں پٹیں اب جو مرضی ہو گیا. 27 لوگوں کے آج خواب چکنا چور ہو گئے. ٹھیک ہے, وہی نا, روئیں پٹیں اب آپ کی جو اسمبلی رکنیت تھی وہ تو معطل ہو گئی, آپ اسمبلی میں نہیں آ سکتے. کہتی تھی روئیں پٹیں, اور یہ بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے سیاسی طور پر. تو نون لیگ کو بہت نقصان ہوا ہے, یہ نقصان ہوا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, اب 27 نشستوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ 2/3 اکثریت لے چکے تھے نون لیگ, اور اب نہیں ہے. اب نہیں. اب دیکھیں نا, وہ اکیلی جماعت تھی پہلے جن کے پاس کے بعد 200 میرا خیال 30-40 کا فگر تھا یار. وہ بھی تو ایسے ہی فگر تھا نا. دیکھیں ایک بات ایم این اے کی سیٹ 186, آپ کو 186 چاہیے گورنمنٹ بنانے کے لیے نا. 186 کا فگر آپ کے پاس ہونا چاہیے, جس میں سے 12-13 لوگ جو ہیں وہ کافلی کے تھے, اور جس میں سے پھر کوئی 14-15 لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے, اور اسی طرح استحکام پارٹی کے پاس 1-2 سیٹیں ان کی تھی. اور یہ ایک اچھا اب اندازہ لگا لیں, چلے لیٹس سپوز 30 سیٹیں نکال دیں مل کے, یا 35 ہی نکال دیں, پھر بھی ان کے پاس 200 کا فگر بنتا تھا. اکیلی مسلم لیگ نون کے پاس بنتا تھا. گورنمنٹ تو وہ بنا سکتے تھے, پوزیشن میں تھے نا گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں. اب نہیں ہے. اب ان کو گورنمنٹ بنانے کے لیے کافلی پیپلز پارٹی استحکام پارٹی کی ضرورت ہے. ان کی بیساکھیاں جو ہیں وہ استعمال کرنی پڑیں گی انہیں. اب یہ وہ شبہ تھا تو مریم حکومت کمزور ہوئی ہے. ان کسی کو شبہ تھا جنہوں نے یہ گورنمنٹ بنائی فارم فور ڈے کہ یہ تو 2/3 اکثریت لے کے بیٹھ گئے, اوپر بھی اور نیچے بھی. یہ تو گیم ہی کچھ الٹا ڈال سکتے دونوں مل کے اوپر میں. اوپر سے سوچا گیا جو بڑے ہمارے ہیں. یس, یہ تو کوئی قانون سازی بھی ایسی کر سکتے ہیں, کر سکتے تھے, جو کسی کے لیے مناسب نہیں ہوگی یا فائدہ مند یا سود مند نہیں ہوگی. میرے خیال میں یہ وہ بھی ایک آنسر ہے کہ ان کو تھوڑا سا کھینچا گیا ہے کہ آپ اس گمان میں, اس غماز میں نہ رہیں کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے. اچھا مجھے نا کل صبح ایک پنجاب اسمبلی کا بڑا اہم ترین بندہ وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے ان کو کہا کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, ابھی ان سے حلف نہ لو, ایک کم پہ جانا جائے تو شرمندگی کا سامنا کرنا. انہوں نے کہا نہیں تسی لو, مہربانی کرو یار, تسی تو بادشاہ حلف کراؤ فوری اوپر تک سے. تب نام لیں نا, بتائیں نا کون ہے. نہیں بس ٹھیک ہے, سمجھا کریں. جنہوں نے حلف لیا اچھا ٹھیک ہے, کچھ تھوڑا بہت رہنا بھی دیں نا. اچھا تو اصل میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ سیٹیں ہماری نہیں ہیں. یہ وہی شخص تو نہیں جنہوں نے جب مریم نواز نے پنجاب پولیس کی وردی پہنے اوہ واٹ شی ہیز ڈن,
چلو ٹھیک ہے. بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے لیے بڑا یہ آج کا دن میرے خیال میں کوئی اچھا دن نہیں تھا. جمعہ مبارک، سیڑھی کھینچ لی گئی. جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. جمعہ مبارک. جمعہ نون لیگ تو لے جائے گا، حالانکہ بابرکت دن ہے. جمعہ مبارک ہے نون لیگ کو جمعہ مبارک. اچھا یہ گورنر ہاؤس میں کیا ہوا ہے؟ بہت ساری چیز نیشنل میڈیا یہ بڑی مزیدار چیز ہے. اور میں وہاں پہ موجود تھا گورنر ہاؤس میں نا. تو پہلے تو ایک دم سے پتہ چلا کہ مریم نواز بھی آ رہی ہیں گورنر ہاؤس میں تقریب میں شرکت میں. پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ بھی ادھر آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اچھا اندر سے نا، کیونکہ حلف برداری کی جو تقریب تھی یہ لان میں ہوئی ہے، صحن میں سارا ارینجمنٹ کیا گیا تھا. اندر سے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز اکٹھے آتے ہیں، ساتھ میں بلیغ الرحمان اور ساتھ سردار سلیم حیدر. یہ اور مریم نواز اور جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ، وہ یہ سارے اکٹھے آتے ہیں. اچھا جب جیسے یہ لان میں آتے ہیں تو جی اے بھٹو کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. اور مریم نواز وہاں پہ ساتھ میں مریم اورنگزیب بھی ہوتی ہے، یہ چلتی آتی ہیں. اور جتنا رش ہوتا ہے کیونکہ پیپل پارٹی اپنے سارے کارکنوں کو بلایا ہوا تھا جیلوں کے اندر. اور جب اسٹیج کے اوپر بیٹھنے کی باری آتی ہے تو اسٹیج کے اوپر بلیغ الرحمان، سردار سلیم حیدر، پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ساتھ مریم نواز، یہ 4 لوگ نشست پہ. بلاول بھٹو جو ہے نیچے شرکا کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ نعرے لگتے ہیں جی او بھٹو کے. اچھا. بار بار نعرے لگے، جالے اکٹھے ہوئے تھے. وہاں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا نعرہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، خون جوش مارے. اور مریم نواز اس کو خاموش کرا رہی ہے. خاموش، نعرہ نہیں لگانا، نعرہ نہیں لگانا. یس میرے پاس ویڈیو ہے، یہ میرے پاس ویڈیو ہے. نون لیگ کا نعرہ نہیں، خاموش. اور جیالے وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا. اور یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ سر سے برداشت ہے. ٹھیک ہے. اور کس طرح ایک دوسرے کے اوپر جنرل ضیاء کی ناجائز اولاد، ضیاء کا بیٹا، کیا کیا چیزیں تھی. آج ایک اقتدار کے لیے، مفادات کے لیے دیکھیں سیاست میں اتنا مت جائیں کہ کل آپ کو بات چیت کرنا پڑے تو ہمیں یہ آپ کو یاد دلانا پڑے کہ آپ ایک دوسرے کا کیا کچھ چٹا کٹا کھولتے رہے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو بارے میں کیا زبان استعمال کر رہے ہیں. غدار تک کہتے رہے، پیٹ پھاڑوں گا، سڑکوں پہ کل تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف کرتے. آج دونوں کٹھی ہو گئی ہیں، پی ٹی اے کے خلاف یہ کہہ رہی ہیں پی ٹی اے غدار ہے، یہ باغی ہیں، یہ سرکش ہیں. دیکھیں کوئی باغی نہیں ہے، کوئی غدار نہیں ہے، سارے محب وطن ہیں. یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے چیک کرنے کا کہ کون کتنا ہے. جو غدار ہوتا ہے وہ غداری کرتا ہے، لیکن محب وطن جو ملک ہمارے سیاستدان تمام محب وطن ہیں. بہرحال 9 مئی سے سیکھنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا. اس معاملے کو تلخیاں خدا کے لیے اس ملک کو نقصان پہنچائیں گی. یہ سب لوگ سمجھیں، یہ کسی ایک کا ملک نہیں ہے، یہ سب کا ملک ہے. 25 کروڑ زندہ انسانوں کا ملک ہے. ہم نے اس سے سیکھنا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے 1 سال بعد سیکھنے کے بجائے ہم اور زیادہ بگڑے ہیں. ہم بگڑے ہوئے بچے اس ملک کو کیسے سنبھالا دیں گے خود پر، اور ہمیں اپنی اداؤں پر غور کرنا ہوگا اور اپنا جو جذبہ ہے، جوش ہے، غصہ ہے، اس کو کم کرنا ہوگا. یوں تو لگ رہا ہے کہ شاید ہم بیان بازی میں کچھ جنگ جیتنا چاہتے ہیں، تو یہاں جیت کوئی نہیں سکے گا، سب کی ہار ہوگی. جیت صرف اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق سیکھیں اور آئندہ اس طرح کے واقعات کا اس طرح کلا کما کریں کہ کسی کی جرأت نہ ہو کہ کوئی ہمارے اس طرح کی تنصیبات کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا سکے، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو. غیر کی تو کبھی جرأت نہیں ہوئی، اپنوں کو ہم نے شے دے دی ہے. اس کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ٹروتھ کمیشن ہو اور جو بیٹھ کر ان سارے معاملات کو حل کرے. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر. ہماری ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا.